حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ تم اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو جبکہ تمہاری کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ تازہ بھی ہے اور محفوظ بھی، اور تمہیں اس نے بتا بھی دیا ہے کہ اہل کتاب نے اپنا دین بدل ڈالا اور اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دی اور اسے اپنے ہاتھ سے خود بنا کر لکھا اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے دنیا کا تھوڑا سا مال کمانے۔ تمہارے پاس قرآن و حدیث کا جو علم ہے وہ تمہیں ان سے پوچھنے سے منع کرتا ہے۔ واللہ میں تو نہیں دیکھتا کہ اہل کتاب میں سے کوئی تم سے اس کے بارے میں پوچھتا ہو جو تم پر نازل کیا گیا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7363 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تمہارے دلوں میں اتحاد و اتفاق ہو قرآن پڑھو، اور جب اختلاف ہو جائے تو اس سے دور ہو جاؤ۔ اور یزید بن ہارون واسطی نے ہارون عور سے بیان کیا، ان سے ابو عمران نے بیان کیا، ان سے جندب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7365 حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو گھر میں بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، جن میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا، کیا میں تمہارے لیے ایک ایسا مکتوب لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں مبتلا ہیں، تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ گھر کے لوگوں میں بھی اختلاف ہو گیا اور آپس میں بحث کرنے لگے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لکھنے کا سامان کر دو، وہ تمہارے لیے ایسی چیز لکھ دیں گے کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور بعض نے وہی بات کہی جو عمر رضی اللہ عنہ کہہ چکے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اختلاف و بحث زیادہ کرنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے ہٹ جاؤ۔ عبید اللہ نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ سب سے بھاری مصیبت تو وہ تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نوشت لکھوانے کے درمیان حائل ہوئے، یعنی جھگڑا اور شور۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7366 عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کیا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، تم مجھے ان لوگوں کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو جو میرے اہل خانہ کو بدنام کرتے ہیں، حالانکہ ان کے بارے میں مجھے کوئی بری بات کبھی معلوم نہیں ہوئی۔ عروہ سے روایت ہے، انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب اس واقعے کا علم ہوا کہ کچھ لوگ انہیں بدنام کر رہے ہیں تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے آپ اپنے والد کے گھر جانے کی اجازت دیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور ان کے ساتھ غلام کو بھیجا۔ انصار میں سے ایک صاحب ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا، سبحانک ما یکون لنا ان تتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، تیری ذات پاک ہے اے اللہ، ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں، تیری ذات پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7370